آپ کے ہاتھ میں فیصلہ دے دیتا ہوں، آپ سچی بات بتلائیے گا، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، بات حق کرنی ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، ایک طرف میرے والد صاحب بیٹھے ہیں، ایک طرف میرا دوست بیٹھا ہے، ٹھیک ہے؟ دوست کہتا ہے حافظ صاحب آج ادھر سے آپ نے باہر نکلنا ہے، والد صاحب کہتے ہیں نہیں بیٹا آج ادھر سے باہر نکلنا ہے۔ مجھے کس کی بات ماننی چاہیے؟ اونچی بولو یار، والد صاحب کی کیوں مانو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ والد کا مقام افضل ہے، اعلیٰ ہے، اور دوست کا مقام افضل نہیں ہے، وہ ادنا ہے باپ کے مقابلے میں۔ کیوں جی؟ جب ادنا اور اعلیٰ کا حکم اکٹھا آ جائے تو پھر ادنا کو چھوڑ دو، افضل کو پکڑ لو۔ اور شریعت کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کے 4 فرض ہیں، 2 رکعت کے بعد جو قعدے میں بیٹھتے ہیں یہ درمیانی قعدہ کہلاتا ہے، اور یہ نماز میں واجب ہے۔ کیا ہے جی؟ اگر کوئی بندہ درمیانی قعدہ بھول جائے اور تیسری میں کھڑا ہو جائے، اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کھڑا رہے یا بیٹھ جائے؟ اونچی بولو ذرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹھنا واجب ہے اور کھڑا ہونا فرض ہے۔ تو جب فرض اور واجب اکٹھے آ جائیں تو واجب کو چھوڑ دو، فرض کو پکڑ لو۔ واجب ترک ہو گیا ہے، سجدہ صاف کر لو کہ نماز ہو جائے گی، اور فرض چھوٹ جائے تو نماز۔ اب میری بات بڑے غور سے سننے والی ہے، اللہ کرے یہ میری بات دل پر چوٹ کر جائے۔ جب باپ کی بات اور دوست کی بات اکٹھی آ جائے تو پھر کس کی ماننی چاہیے؟ جو بڑا ہے اس کی ماننی چاہیے۔ کس کی ماننی چاہیے جو؟ تھوڑا سا اور اونچی آواز سے بولو۔ تو اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ بھئی میں نہیں کہتا، آپ بتلاؤ، میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے، تو جب سب سے بڑے کا حکم آ جائے تو سب کو چھوڑ کے رب کا حکم مانو۔ زبان سے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، کیا رب کا حکم بھی مانتے ہیں؟ اب ہونا یہ چاہیے کہ باپ ایک طرف ہے، ماں ایک طرف ہے، دوست ایک طرف ہے، رشتہ دار ایک طرف ہیں، لنگوٹی یار ایک طرف ہیں، سب کا کہا ایک طرف ہے، اور دوسری طرف رب کا حکم آ جائے، ارے سب کی باتیں چھوڑ دو، رب کا حکم مانو۔ یہ ہے اللہ اکبر کا اصل مطلب۔ ہم زبان سے اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن کبھی دل سے تسلیم کیا ہے اللہ سب سے بڑا ہے؟ یار اتنے دکھ والی بات ہے، ابھی تو حضرت صاحب ہم اس حساب سے ہی نہیں باہر آئے۔ میں کہتا ہوں حضرت صاحب تسی داڑھی رکھ لو، کہندا جی بیوی اجازت دے گی تے رکھاں گا، ماں کہے گی تے پھر رکھاں گا۔ ابھی ہم اسی چکر سے ہی باہر نہیں آئے۔ بھائی پھر اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کرے ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے اور سمجھنے کا بھی شوق پیدا ہو جائے۔ کبھی موقع مل جائے تو 19واں پارہ اس کا دوسرا رکوع نکالنا،
حوالہ مشکل تو نہیں ہے، پارہ نمبر، رکوع نمبر، قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے میرے محبوب کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا الہ بنا لیا ہے؟ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے، نفس کہتا ہے نہیں سو جا، سونچ تیری بہتری ہے۔ ہم کس کی بات مان رہے ہیں؟ رب فرمائے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے قریب ہی نہ جاؤ، چاہے وہ علل اعلان ہو رہی ہے یا چھپ کر ہو رہی ہے۔ نفس کہتا ہے نہیں بے حیائی جی مزہ وے۔ ہم کس کی بات مان رہے ہیں؟ رب فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نفس کہتا ہے نہیں، جنی دیر نماز چلانی ہے انہی دیر پیسے کماؤ، زکوٰۃ دے دی تے پیسے کٹ جان گے۔ ہم کس کی مان رہے ہیں؟ رب فرمائے حلال کھاؤ، نفس کہنا نہیں حلال کھادا تے بھوکے ہی مریں گے۔ رب فرمائے سچ بولا کرو، کہندا جی سچ بولیا تے پھر بچیاں دی فیساں کتھوں پوریاں کریں گے۔ رب فرمائے سود نہ لو، رشوت نہ لو، کہندا جی رشوت نہ لیتی تے بچیاں دے خرچے کون پورے کرے گا۔ زکوٰۃ دے دی تے بچیاں نوں داتا صاحب چھڈ آئیے۔ ہم کس کی مان رہے ہیں؟ علامہ اقبال اسی کو تو کہتا ہے زبان سے کہہ جو دیا لا الہ الا اللہ کیا حاصل، ارے دل و نگاہ نہیں مسلمان تو کچھ بھی نہیں ہے۔